کیچڑ کی اولاد ہے۔ اسی طرح انسان اپنی اصلیت اور اپنی ابتدا میں کہاں سے پیدا ہوا؟ قرآن نے اسے سلالۃ من طین کا نام دیا۔ ذرا سوچیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کیچڑ کا کیڑا بنا کے چھوڑ دیتا اور ہم اس سے آگے ترقی کر کے انسان نہ بن پاتے، پھر ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ان نعمتوں سے جو آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، بھلا کہاں فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ یہ رنگا رنگی، یہ زینت، یہ حسن اور یہ طرح طرح کی نعمتیں جو دن رات ہم اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں، بھلا ہمارا ان میں کیا حصہ ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس اگلے مرحلے پر انسان کے بارے میں فرمایا کہ خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفہ کو علقہ میں تبدیل کیا۔ علقہ عربی زبان میں جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ اسی طرح علقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز، سسپینڈڈ۔ اسی طرح جونک کو بھی عربی زبان میں علقہ کہا جاتا ہے۔ انسان اگر اسی مرحلے میں چھوڑ دیا جاتا، رحم مادر میں لٹکی ہوئی شکل میں ہمیشہ کے لیے، یا جمے ہوئے خون کی شکل میں، یا ایک جونک کی شکل میں، اور جونک آپ کو معلوم ہے کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جوہر میں، چھپڑ میں۔ گائے بھینسیں جب اس میں نہانے کے لیے جاتی ہیں تو عموماً ان کو چمٹ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک جونک بنا کر کسی چھپڑ میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس احسن الخالقین نے ہمیں بہترین شکل پر پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس علقہ کو مضغہ میں تبدیل کیا۔ مضغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں جو چبائے جانے کے لائق ہوتی ہے۔ اس شکل میں انسان اپنے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، مائکروسکوپک طریقے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو بالکل جانور کے مشابہ ہوتا ہے۔ بازوؤں کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے نشان، اور ٹانگوں کی جگہ پر اور لمبی سی ٹیل، جو انسان کو دکھایا گیا کہ اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں ایک جانور بنا دیتا، کوئی کتے یا بلی کی شکل میں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں پیدا کیا، انسان پیدا کیا۔ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر اٹھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت، بہت بلند شان ہے